نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کو روزی دینے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو سب نبیوں کے امام اور ہمارے ہادی رہبر مرشد پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ کل ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، کس طرح دن اور رات کا اختلاف ہوا، کس طرح سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں اور اس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بادلوں کو برساتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے زمین میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جو زمین پہ رہنے والوں کا غذا بنتی ہے، روزی کا ذریعہ بنتی ہے، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ چوپایوں کو زمین میں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار تھا، جو وہ ایک مالک اور مختار ہونے کی وجہ سے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ سارے ان کے بندوں پر احسانات ہیں۔ تو جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اس کا اوپر والی آیت سے بہت زیادہ تعلق ہے کہ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے پناہ احسانات ہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا، کائنات کو بنایا، اس کا نظام چلایا، سب کچھ کیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، ان باتوں کے باوجود، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، تو پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ آیات لقوم یعقلون، کہ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان پر غور نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عقل والے نہیں ہیں، وہ بے عقل لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اندادن، اور بھی شریک بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان سارے کاموں میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ شاید تخلیق کائنات میں، شاید دن اور رات کے آنے جانے میں، شاید سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں اس میں، بارش کے برسانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے آنے جانے میں، شاید کسی اور کا بھی کوئی حصہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی مشکل کشائی کرنے والا ہو، کوئی اور بھی کسی کی حاجت روائی کرنے والا ہو۔ لیکن ان ساری چیزوں کا پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہی لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے جو عقل والے ہوتے ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اور جن میں عقل نہیں ہوتی وہ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ بھی اوروں کو شریک کر رکھا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے کیے ہوئے کاموں میں شاید وہ بھی شریک ہیں، اور یحبونہم، اور وہ لوگ ان لوگوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کحب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے یا محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت سخت ہیں۔ جس طرح دوسرے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت میں بہت سخت ہیں، اس طرح جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ بھی اللہ سے محبت میں بہت سخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش کہ وہ دیکھ لیتے، کون؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا،
جن لوگوں نے ظلم کیا کاش وہ دیکھ لیتے، اذ یرون العذاب، جب ان کو عذاب ہوگا، جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، کاش کہ وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر یہ ساری حرکتیں نہ کرتے، پھر ان کی سوچ یہ نہ ہوتی، پھر وہ کیا کرتے، ان القوۃ للہ جمیعا، پھر وہ یہ سوچتے کہ یہ ساری قوتیں تو اللہ ہی کی ہیں، ہم نے تو خام خواہ اوروں کو مشکل کشا بنا رکھا تھا، ہم نے تو خام خواہ اوروں کو حاجت روا بنا رکھا تھا، مشکلیں حل کرنے والا بنا رکھا تھا، بگڑی بنانے والا بنا رکھا تھا، ہم نے تو کسی خام خواہ دوسروں سے اولادیں مانگ رہے تھے، اپنی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے رکھے تھے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا، ابھی ان کی سمجھ میں، زندگی میں ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آنے والی ہیں، یہ ان کو اس وقت پتہ چلے گا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ اصل طاقت، تمام طاقتوں کا مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے، اللہ ہی کے پاس ساری قوتیں ہیں، اللہ ہی کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اللہ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہی سب کی مشکل کشائی کرنے والا ہے، وہی سب کی حاجت روائی کرنے والا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے، وہی سب کو اولادیں دینے والا ہے، وہی سب کے کاروبار چلانے والا ہے، وہی دن اور رات کے لیے آنے جانے والا ہے، وہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یہ باتیں ان لوگوں کو اس وقت سمجھ آئیں گی جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت صرف وہ سوچ سمجھ سکیں گے، اس وقت حسرت و یاس میں ہی مبتلا ہوں گے، اس وقت وہ یہی کہیں گے، کاش کہ ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہمیں موقع مل جائے، کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے، لیکن اس وقت وہ کاش کوئی کام نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ مہلت ہے انسان کے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حاجت روا سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مشکل کشا سمجھے، اللہ تعالیٰ ہی کو بگڑی بنانے والا سمجھے، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا الہ اور معبود سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ہی سے استغفار کریں۔ کیوں کہ یہ طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، نہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی اور بھائی وال ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ اگر ہمارے عقیدے صحیح ہوں گے تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی، ہمارے روزے قبول ہوں گے، ہماری عبادات قبول ہوں گی۔ اگر ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے تو ہماری یہ عبادات، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ حج، ہمارے یہ روزے، ہمارے یہ فرائض، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر، قرآن پر، اپنے پیارے نبی کی فرمان پر چلنے کی، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔